11 مشہور پاکستانی خواتین سیاستدان جو محرم میں سینہ پیٹتی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ محرم الحرام ان مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے جھگڑے اور جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی عقیدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے محرم الحرام میں شیعہ حضرات مختلف دینی مجالس کے علاوہ ماتم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے مختصر یہ کہ باقی تمام مسلمانوں کی طرح خاص طور پر شیعہ حضرات اس مہینے کو انتہائی عقیدت سے گزارتے ہیں۔ تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر آج ہم آپ لوگوں کو پاکستان کی 11 خوبرو اور ذہین ترین خواتین سیاستدانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جن کا تعلق نہ صرف فقہ جعفریہ سے ہے بلکہ یہ پاکستان کی شیعہ سیاستدان باقاعدہ طور پر مجالس کے علاوہ ماتم کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ پاکستان کی یہ خوبصورت شیعہ سیاستدان خواتین کون کون سی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مادر ملت یعنی محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا، لہٰذا محترمہ فاطمہ جناح محرم الحرام میں مجالس کا اہتمام کرنے کے علاوہ ماتم بھی کرتی تھی۔ سیاسی طور پر یہ آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی سے منسلک تھی۔ انہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ یاد رہے کہ یہ پیشے کے لحاظ سے ایک سیاستدان اور ڈینٹل سرجن تھی۔ سال 1965 میں انہوں نے ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا، لیکن بدقسمتی سے انہیں کامیابی نہ ملی۔ جنرل ضیاء الحق نے مرتے دم تک محترمہ فاطمہ جناح کا جینا دوبھر کر کے رکھا، ان کو غدار تک قرار دلوایا اور ان کو مرتے دم تک انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال 9 جولائی 1967 میں کراچی میں ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو جنہوں نے غسل دیا ان کے مطابق ان کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی موت آج تک ایک معمہ ہے جس کا سچ آج تک سامنے نہیں لایا جا سکا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ دوسرے نمبر پر موجود پاکستان کی یہ شیعہ سیاستدان خاتون کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ آپ یقیناً نہ صرف ان کو جانتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ ان سے محبت و عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ حیران کن طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے تھا، یعنی بے نظیر بھٹو بھی باقاعدہ طور پر مجالس کا اہتمام کرنے کے علاوہ ممکنہ طور پر ماتم بھی کرتی تھی۔ واضح ہے کہ انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد پیپلز پارٹی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، جس کے بعد انہیں پاکستان کی 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مگر تاریخ میں انہیں اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہ کسی بھی مسلمان ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک طویل سیاسی قید کاٹنے کے بعد جب یہ بیرون ملک سے پاکستان واپس آئیں تو ایک جلسے کے دوران یہ گاڑی کی چھت سے اپنے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہاتھ لہرا رہی تھی کہ اچانک ان پر کسی نے فائر کھول دیا۔ ان کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن یہ جان بر نہ ہو سکی اور یوں یہ 8 فروری 2008 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا۔ تیسرے نمبر پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق بھی شیعہ فرقے سے ہے۔ یہ 20 دسمبر 1956 کو کراچی میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد قاضی عبد المجید عابد بھی ایک سیاسی شخصیت تھے۔ واضح ہے کہ محترمہ فہمیدہ بھی اہل تشیع ہونے کی وجہ سے محرم الحرام میں مجالس کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، جبکہ ہر سال ماتم میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ اگر ان کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز 1997 میں پیپلز پارٹی سے کیا۔ ان کو قومی اسمبلی کی 18ویں اور پہلی خاتون سپیکر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 20 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ شہلا رضا۔ چوتھے نمبر پر میں جس خاتون کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی ایک اہم اور جانی مانی شخصیت ہیں جو اکثر اوقات خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کی مشہور سیاستدان سیدہ شہلا رضا ہیں۔ جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، یوں یہ بھی ہر سال مجلس و ماتم کا اہتمام کرتی ہیں۔ فردوس عاشق ایوان۔ 5ویں نمبر پر آتی ہیں پاکستانی سیاست کی مشہور آپا فردوس عاشق ایوان صاحبہ۔ یہ 11 جولائی 1970 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئی۔ مذہبی طور پر فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھی شیعہ مسلک کی پیروکار ہیں، تبھی تو یہ محرم الحرام میں باقاعدگی سے مجالس میں جانے کے علاوہ گھر میں مجالس کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ حیران کن طور پر یہ کبھی کبھار ماتم میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ہر ایک پارٹی میں حصہ لینے والی سیاستدان اور ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 2002 میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے کیا۔ 2015 میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور پھر 9 مئی کے واقعات کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف پر کڑا وقت آیا تو انہوں نے وفاداری نبھانے کی بجائے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر گھٹیا ترین الزامات لگائے۔ سیدہ عابدہ حسین۔
چھٹے نمبر پر میں جس خاتون کی بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام سیدہ عابدہ حسین ہے۔ یہ خاتون ایک لمبے عرصے سے پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ 1948 میں پنجاب کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئی اور آج بھی یہ ضلع جھنگ میں رہتی ہیں۔ ان کے نام سے منسوب ایک ہسپتال بھی جھنگ میں موجود ہے۔ جیسا کہ ان کے نام سیدہ عابدہ حسین سے ہی یہ بات ظاہر ہے کہ یہ بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی تو سیدہ عابدہ حسین بھی ہر سال محرم الحرام میں باقاعدگی سے مجالس کا اہتمام کروانے کے علاوہ جلوس بھی نکلواتی ہیں۔ محترمہ نصرت بھٹو 3 مارچ 1929 کو ایران میں پیدا ہوئی۔ آپ کو سن کر شاید حیرت ہوگی مگر یہ سچ ہے کہ نصرت بھٹو صاحبہ کا تعلق بھی فقہ جعفریہ سے ہے، اس لیے ان کا شمار بھی پاکستان کی ان شیعہ سیاستدان خواتین میں ہوتا تھا جو کہ باقاعدگی سے محرم الحرام میں مجالس کے علاوہ ماتم کا اہتمام بھی کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نصرت بھٹو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بے نظیر بھٹو کی والدہ ہیں۔ یوں نصرت بھٹو پیپلز پارٹی کی دوسری چیئر پرسن تھی۔ محترمہ نصرت بھٹو نے 23 اکتوبر 2011 کو دبئی میں وفات پائی۔ سیدہ صغرا امام شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والی اس 8ویں پاکستان کی خوبرو خاتون سیاستدان کا نام سیدہ صغرا امام ہے۔ یہ محترمہ سیدہ عابدہ حسین کی بیٹی ہیں، یعنی یہ بھی اپنی والدہ کی طرح ہر سال محرم الحرام میں مجالس کے علاوہ ماتم اور جلوس کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ 14 نومبر 1972 کو لاہور میں پیدا ہوئی، جبکہ 1998 سے 1999 تک انہوں نے ضلع کونسل جنگ کی چیئر پرسن کے طور پر کام کیا۔ فرزانہ راجہ 9ویں نمبر پر پاکستان کی ذہین اور خوبصورت ترین سیاستدان فرزانہ راجہ آتی ہیں۔ ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے۔ محترمہ فرزانہ راجہ 2 جنوری 1970 کو گجرات میں پیدا ہوئی۔ یہ بھی شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہر سال محرم الحرام میں جلوسوں، ماتم اور مجالس کا اہتمام کرتی ہیں۔ انہوں نے 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور 2013 تک پاکستان نیشنل اسمبلی کی ممبر رہی۔ ناہید مرزا 10ویں نمبر پر شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی خوبصورت ترین سیاستدان کا نام کوئی اور نہیں بلکہ محترمہ ناہید مرزا ہے۔ یہ 6 فروری 1919 کو ایران میں ایک فقہ جعفریہ کے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ یوں ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ محترمہ ناہید مرزا پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم سکندر مرزا کی بیوی ہیں، جو 1956 سے 1958 تک پاکستان کی خاتون اول بھی رہ چکی ہیں۔ یہ محترمہ نصرت بھٹو کی رشتہ دار تھیں۔ ان کا انتقال 23 جنوری 2019 میں 99 سال کی عمر میں ہوا۔ آصفہ بھٹو زرداری 11ویں اور آخری نمبر پر آتی ہیں محترمہ آصفہ بھٹو زرداری، جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں۔ اپنے والد اور والدہ کی طرح ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے۔ آصفہ بھٹو 3 فروری 1993 کو امریکہ میں پیدا ہوئی۔ یہ پولیو کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی سفیر بھی رہ چکی ہیں۔ تو دوستو یہ تھیں پاکستان کی سیاسی خواتین کی لسٹ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے۔ آپ لوگوں کی ان میں سے فیورٹ سیاستدان کون سی ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔